کہ جادو کا تعلق ہر اس کام کے ساتھ ہوتا ہے جس کا سبب پوشیدہ ہو، جس کی کاز جو ہے وہ چھپی ہوئی ہو اور اس میں دھوکہ دہی نمایاں ہو۔ لیث رحمہ اللہ کہتے ہیں جادو اس عمل کا نام ہے جس میں پہلے شیطان سے قرب حاصل کیا جاتا ہے، یعنی شیطان کو خوش کیا جاتا ہے اور پھر اس سے مدد لی جاتی ہے، یعنی اس سے کام لیا جاتا ہے، اس سے کچھ کام کروائے جاتے ہیں جادو کے سلسلے میں۔ اور یہ قرب کیسے حاصل ہوتا ہے؟ قبیح گناہ کر کے، برے برے گناہ کر کے۔ کبھی یہ بول کر کیے جاتے ہیں جیسے شرکیہ الفاظ والے دم، کبھی شیطان کی تعریف کے کلمات ہوتے ہیں جس سے وہ خوش ہوتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اگر کوئی شیطان کی تعریف کر رہا ہے تو وہ کتنا بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ اور کبھی کوئی ایسا عمل کر کے کہ جس سے جن کو اپنے کنٹرول میں کیا جائے۔ اسی طرح کچھ اعمال بھی شرکیہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے جنات کو قابو کیا جاتا ہے، جیسے ستاروں کی عبادت یا کسی حرام کام کو لازم کر لینا۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی نافرمانیوں کے کام ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام اور شیطان کو خوش کرنے والے کام، یہ سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے عموماً جنات کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، اور پھر ان سے کام لے کر لوگوں پہ جادو مسلط کیا جاتا ہے۔ یعنی جادو میں عام طور پر شیاطین کو استعمال کیا جاتا ہے اور شیطان کے ذریعے وہ کام کروائے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں جادو کا ذکر آتا ہے اور اس کے لیے لفظ سحر استعمال ہوا ہے۔ قوم فرعون کے اندر جادو بہت تھا تو وہاں بھی سحر کا ذکر ہے، جو رسیوں اور لاٹھیوں کی شکل میں سحر بنا کر لائے تھے، اور اس میں چیز کی حقیقت کچھ تھی لیکن انہوں نے اس طرح کا طریقہ اختیار کیا جس سے وہ لاٹھیاں سانپ نظر آ رہے تھے۔ اور اگر ان ساری آیات کا ہم مطالعہ کریں جو قرآن مجید میں آتی ہیں تو ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو سے انسان کے اوپر بہرحال اثر ہوتا ہے، چاہے وقتی ہو، جیسے موسیٰ علیہ السلام، حالانکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے لیکن ان کو وہ رسیاں اور لاٹھیاں کیا نظر آئیں، دوڑتے ہوئے سانپ نظر آئیں اور تھوڑی دیر کے لیے وہ خوفزدہ ہوئے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جادو کی ایک حقیقت بہرحال ہے، وہ ایسی چیز ہے کہ جو دوسرے انسان کو متاثر کر سکتا ہے، چاہے وقتی طور پر ہو یا پھر لانگ ٹرم ہو، چاہے روحانی طور پر ہو یا جسمانی طور پر۔ اس سے دوسروں کو خوفزدہ بھی کیا جا سکتا ہے، پریشان کیا جا سکتا ہے، میاں بیوی کے درمیان محبت یا نفرت پیدا کی جا سکتی ہے، لیکن ہوتا یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہے۔ جیسے باقی چیزیں اللہ کے اذن سے اثر کر جاتی ہیں، مثلا آپ کسی کو ایک تھپڑ لگاتے ہیں تو اس کو چوٹ لگتی ہے تو اس کو درد ہوتا ہے، تو اسی طرح بعض الفاظ جو ہیں وہ ہرٹ کرتے ہیں۔ عام طور پر بھی جب کوئی کسی کو گالی دے یا کوئی برا بھلا کہے یا تانا دے یا کوئی کسی کا مذاق اڑائے تو اس کے اثرات سامنے والے شخص پر آتے ہیں۔ تو اسی طرح جو جادو کے کلمات ہوتے ہیں مختلف طرح کے، وہ انسان کے نفسیات پر اثر انداز ہوتے ہیں اور بعض اوقات روح سے پھر جسم کی طرف بھی منتقل ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، یعنی جادو کے اثرات کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ اس کے وجود اور تاثیر کی تائید قرآن مجید سے ہوتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ اسلام جادو کے عملیات کروانے کو سختی سے منع کرتا ہے، یعنی قرآن و سنت میں اس کی ممانعت آئی ہے اور ایسا کچھ کام کرنے کو کفر قرار دیا گیا ہے، یعنی جادو کو کفر قرار دیا گیا ہے، کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جو جادو کی نوعیت سے ہو، کیونکہ وہ ایک کفری عمل ہوگا، کبیرہ گناہ ہوگا، اس پر پکڑ ہوگی۔ تو آج اس سلسلے میں جس آیت کو ہم نے منتخب کیا ہے جس میں ان باتوں کی مزید وضاحت ہوتی ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہے، پس تم کفر نہ کرو، یعنی جادو سیکھ کر۔ پھر بھی لوگ ان دونوں سے وہ سیکھتے جس سے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور وہ اللہ کے حکم کے سوا اس سے کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے تھے، اور وہ سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچاتا تھا اور فائدہ نہ دیتا تھا، اور یقیناً وہ جانتے تھے کہ جس نے اس کو خریدا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں بنتا، اور البتہ کتنا برا تھا جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش وہ جانتے ہوتے۔
سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت عالی شان سلطنت سے نوازا ہوا تھا. ان کی بہت بڑی حکومت تھی، بہت بڑی بادشاہت تھی. وہ واحد ایسے پیغمبر ہیں جن کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جنوں پر بھی تھی، پرندوں پر، ہواؤں پر اور دیگر مخلوقات پر بھی تھی. یہ تمام چیزیں آپ کے تابع کر دی گئی تھی، اور یہ بہت ان یوزول تھا کیونکہ اس سے پہلے کسی انسان کے تابع یہ سب کچھ نہیں تھا. تو ظاہر ہے کہ جو دیکھنے والے تھے وہ حیران ہوتے تھے کہ یہ کس طرح ہو رہا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہو رہا تھا. اللہ نے ان کو یہ ملکن کبیرہ عطا کی تھی. جب وہ فوت ہوئے تو لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے اور جادو کے زور سے یہ سب کام کرتے تھے. ان کا جادو سب پر چلتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہودیوں کا یہی خیال تھا، تو اس کی تردید میں یہ آیات نازل ہوئی کہ ایسا نہیں تھا. تو بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ان کے پاس لے کر آئے، جو ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی چیز تھی، اس کو انہوں نے نہیں مانا اور اس کو چھوڑ کر وہ ان چیزوں کے پیچھے لگ گئے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یعنی جادو وغیرہ کے پیچھے لگ گئے. اور ویسے بھی جس قوم میں بھی زوال آتا ہے وہ اعلیٰ چیزوں کو چھوڑ کر ادنا کی طرف جاتی ہے. تو وَاتَّبَعُوا اشارہ ہے یہود کی طرف، اور انہوں نے پیروی کی، یعنی یہود نے پیروی کی کس چیز کی؟ ما تتلو الشیاطین، جو پڑھتے تھے شیاطین، یا جس کے پیچھے لگ گئے تھے. کہ تلا یتلو تلون کا معنی پیروی کرنا بھی ہوتا ہے، پیچھے پیچھے آنا. علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں، یعنی ان کے دور میں، ان کی بادشاہت پر نہیں، یعنی شیاطین نہیں پڑھتے تھے بلکہ ان کے دور میں یہ سب ہوتا تھا. یعنی ان یہود نے اللہ کی کتاب اور اللہ کے عہد کی کوئی پرواہ نہیں کی، لیکن اس کے برعکس وہ شیطان کے پیچھے لگ کر جادو ٹونے پر عمل کرتے رہے. اور یہ سلیمان علیہ السلام کے عہد میں بھی ہو رہا تھا. سلیمان علیہ السلام کے عہد میں بھی جادوگری کا سلسلہ بہت عام ہو گیا تھا. تو جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ بہت زیادہ اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں کی ایسی کتابیں، ایسا کلام، ایسی چیزیں ان سے لے کے اس کو اپنی کرسی کے نیچے یا اپنی سلطنت کے جو مرکز تھا اس میں نیچے کہیں زمین میں دفن کر دیا کہ کسی کے پاس نہ جا سکے. وہ یعنی اپنے تخت کے نیچے ان کو دفن کر دیا. تو ان کی وفات کے بعد شیاطین اور جادوگروں نے ان کتابوں کو پھر نکال لیا اور یہ مشہور کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام ان کتابوں کے ذریعے تم پر حکومت کرتے تھے، وہ یہ پڑھتے تھے. تو لوگوں نے اس کو دھڑا دھڑ سیکھنا شروع کر دیا کہ ایک پیغمبر اگر یہ کرتا تھا تو ہم بھی کر لیں. کس طرح چیزیں غلط طور پر منسوخ ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی، فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا. یہاں کفر سے مراد کیا؟ جادو. یعنی سلیمان علیہ السلام نے جادو کے بل پر، جادو کے زور سے حکومت نہیں کی تھی. ولیکن الشیاطین کفروا، یہ شیطان تھے جو کفر کر رہے تھے، یعنی جادو کا کھیل کھیل رہے تھے. نہ صرف یہ کہ خود کرتے تھے جادو، بلکہ یعلمون الناس السحر، لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دیتے تھے، آگے بھی سکھاتے تھے. یعنی خوب پھیل رہا تھا یہ. کسی بھی علم کو اگر سکھانے والے پیدا ہو جائیں تو وہ علم پھر عام ہو جاتا ہے، مٹتا نہیں ہے. تو چونکہ یہود نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے اور ان کی حکومت کا دار و مدار جادو پر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی اور بتایا کہ جادو تو کفر ہے. وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام تو صاحب معجزہ پیغمبر تھے، انہوں نے کوئی کفر نہیں کیا. یہ ان کا معجزہ تھا کہ انہیں چیونٹیوں کی زبان سمجھ آتی تھی، وہ ہدہد کی زبان سمجھتے تھے، وہ جنات اور باقی مخلوقات سے کام لے سکتے تھے، ہوا ان کے تابع تھی. تو سلیمان علیہ السلام نے یہ سب نہیں کیا، بلکہ ان کے دور میں شیاطین نے یہ کام کیا کہ خود بھی جادو کرتے اور دوسروں کو بھی سکھاتے. اور کیا کرتے؟ انہوں نے اور کس چیز کی پیروی کی؟ وما انزل علی الملکین، جو اتارا گیا دو فرشتوں پر، بے بابلا، بابل کے شہر میں جو عراق کا ایک شہر ہے، ہاروت و ماروت، ان کا نام ہاروت اور ماروت تھا. یعنی جو ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا اس کو بھی سیکھتے تھے. یعنی جنات نے اس کی بھی پیروی کی جو فرشتوں پر اتارا گیا تھا. اب فرشتوں پر کیوں اتارا گیا؟ آزمائش کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بندوں کے امتحان اور آزمائش کے لیے ان فرشتوں پر جادو نازل کیا، اور یہ فرشتے آزمائش ہی کے لیے لوگوں کو سکھاتے تھے.
اور ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اگر تمہارے پاس کوئی شخص جادو سیکھنے کے لیے آئے تو پہلے اس کو اچھی طرح بتا دینا کہ یہ ایک کفر کا کام ہے اور ہمیں تو تمہارے امتحان کے لیے یہاں پر متعین کیا گیا ہے، لہذا تم کفر نہ کرو۔ پھر بھی اگر کوئی سیکھنے پر اصرار کرے تو پھر سکھا دینا اس کو۔ چنانچہ جو لوگ بھی ان فرشتوں کے پاس جادو سیکھنے کے لیے آتے، فرشتے اس کو پوری طرح ایکسپلین کرتے کہ یہ کفریہ کام ہے، لیکن لوگ اس سے باز نہیں آتے تھے اور سیکھنے پر اصرار کرتے، اور فرشتوں کے پاس سیکھنے والوں کا ایک جمع غفیر اکٹھا ہو جاتا۔ اب دیکھیں آج بھی اگر کہیں کوئی ایسے جادوئی کرشمے کیے جا رہے ہوں یا ایسی کوئی کھیل کھیلی جا رہی ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کو دیکھنے والے کراؤڈ کتنا زیادہ ہوگا۔ یعنی اگر کوئی ایسا ہی مداری ہو یا جادوگر ہو جو مختلف طرح کے کام کرتا ہو۔ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں جب ہم بہت چھوٹے تھے تو اس وقت مداری ہوا کرتے تھے، پتہ نہیں آپ نے کبھی کسی مداری کا کھیل دیکھا یا نہیں۔ اور بیسیکلی وہ مداری جادوگروں کی ایک قسم ہوتی تھی، اور ہر جمعے کے دن جمعے کی نماز سے پہلے، کیونکہ جمعے کو اس وقت مارکیٹ بند ہوتی تھی تو ہمارا گھر مارکیٹ کے اوپر تھا، تو خالی سڑکیں ہوتی تھی اور خالی جگہ ہوتی تھی، تو وہ آ کے پورا ایک شو لگاتے تھے اور اس میں اتنا کراؤڈ ہوتا تھا، ہم تو اوپر سے دیکھ رہے ہوتے تھے اور ہر جمعے بچے بڑے چھوٹے سب وہ تماشا دیکھ رہے ہوتے تھے۔ اس میں کبھی وہ بچے سے بکرا نکال لیتے، کسی بچے کو لٹا کے چادر دے کے، پھر پتہ نہیں کیا پڑھتے کیا کرتے، کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے، کبھی کوئی بات کراؤڈ سے کرتے، پھر ان سے پیسے لیتے جو تماشبین آتے تھے۔ ٹکٹ تو نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں، لیکن یہ کہ کمانے کا یہ ایک ذریعہ بنا ہوا تھا اور لوگ بھی بڑے خوش ہو کے اس کھیل کو دیکھتے تھے۔ آج کل تو اور طرح کے کھیل دیکھے جاتے ہیں، تو پہلے زمانے میں سے کبڈی اور اس طرح کے کھیل لوگ کھیلتے تھے تو وہ دیکھتے تھے۔ تو بہرحال اس قسم کے کام جب وہ فرشتے ان کو سکھاتے تو بے شمار لوگ سیکھتے۔ آج بھی لوگوں کو پتہ ہونے کے باوجود کہ یہ گناہ کبیرہ ہے پھر بھی لوگ باز نہیں آتے اور جادو کرنے کرانے کے لیے کسی نہ کسی ایسے شخص کے پاس پہنچ جاتے ہیں جو ان کو بیوقوف بناتا ہے، ان سے پیسے لوٹتا ہے اور ان کا دین ایمان خراب کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دراصل انسان کے لیے ایک امتحان ہوتی ہیں، ایک آزمائش ہوتی ہیں۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، اور وہ کسی کو نہیں تعلیم دیتے تھے، حَتَّى يَقُولَا، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے، إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، کہ ہم تو تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، فَلَا تَكْفُرْ، تم کفر مت کرو۔ یعنی آزمائش کیوں رکھی گئی؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جادو کیا ہوتا ہے اور پیغمبر کی تعلیم کیا ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک مقصد تھا فرشتوں کو بھیجنے کا، کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو کیا، تو نہیں، سلیمان علیہ السلام جو کچھ کر رہے تھے وہ جادو نہیں تھا، یہ فرشتے جادو سکھا رہے تھے۔ ایک طرف پیغمبر کی تعلیم ہے اور ایک طرف فرشتے باقاعدہ جادو کر کے دکھا رہے ہیں کہ یہ جادو ہوتا ہے اور وہ پیغمبر کی تعلیم ہوتی ہے، تاکہ دونوں کے درمیان فرق بھی پتہ چل جائے۔ تو فلا تکفر، تم کفر نہیں کرو، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جادو کا سیکھنا اور سکھانا کفر ہے۔ لیکن فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، پھر بھی لوگ ان سے سیکھ رہے تھے۔ کیا سیکھتے بھی کیا تھے؟ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، جس کے ذریعے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالا جا سکے۔ یعنی ایسا جادو سیکھ لیتے جس کے ساتھ وہ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں تفریق یا جدائی ڈال دیتے تھے۔ جادو کے اس قسم کو صرف کہتے ہیں، صاد کے ساتھ۔ اس کے بالمقابل سحر العطف ہوتا ہے، اور یہ جادو کی سخت ترین اقسام میں سے ہے، کیونکہ یہ جادو انسان کے ہوش حواس ختم کر دیتا ہے اور دیوانگی کی حد تک پہنچا دیتا ہے۔ یعنی ایک جادو صرف ہے جس سے جدائی ہوتی ہے، اور ایک جادو عطف ہے جس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی اشتہار شاید پڑھے ہو اخباروں میں، محبوب آپ کے قدموں میں، یہ عطف والا ہے، اور یہ جب وہ کرتے ہیں تو انسان کے اوپر جیسے پاگل پن کی کیفیت آ جائے، یعنی کہ کسی کی محبت میں وہ دیوانہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ دیوانوں والی حرکتیں کرتا ہے، جیسے مجنون ہوتے ہیں، جیسے عاشق مجنون ہوتے ہیں، اس قسم کی حرکتیں۔ جی ہاں، ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں، ایسی ایڈورٹائزمنٹ کر کے پیسہ لینا بھی حرام ہے۔ ایک دفعہ کسی ریڈیو کے آنر نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ہمیں اتنے پیسے آفر کیے گئے ہیں کہ ہماری ایڈورٹائزمنٹ کریں، تو آپ کیا کہتی ہیں؟ میں نے کہا بالکل بھی نہیں کریں، کیونکہ جتنے لوگ اس کے ذریعے کفر کریں گے ان سب پہ کفر کا وبال آپ پہ پڑے گا کہ آپ نے ان کی رہنمائی کی، آپ نے ان کو راہ دکھائی۔ کیونکہ بعض اوقات جو لوگ اخبار چلاتے ہیں یا ریڈیو چلاتے ہیں یا ٹی وی یا اس طرح کی چیزیں یا ایون سوشل میڈیا، ان کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، تو اس قسم کی کسی بھی چیز کو پروموٹ کرنا جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ انسان اس گناہ کا خود وبال اٹھاتا ہے، بلکہ جتنے لوگ وہ گناہ کرتے ہیں ان کا بھی وبال اس کے سر پہ آتا ہے۔
جہاں تک شیطان کا میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالنے کی بات ہے تو اس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ شیطان کے لشکر جب لوگوں کو فتنہ میں ڈالنے کے لیے جاتے ہیں تو ان میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے، یعنی ابلیس کے پاس واپس فتنے ڈال کے، میں نے اس طرح کیا، یعنی میں نے اس طرح بہکایا، تو وہ کہتا تم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ پھر ان میں سے ایک اور آتا اور کہتا ہے میں نے فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈلوا دی، ان کو الگ کر دیا۔ تو شیطان اس پر اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اسے حق کرتا ہے اور کہتا ہے تو نے اچھا کیا، پھر اس کو اپنے ساتھ چمٹا لیتا ہے کہ تو نے سب سے اچھا کام کیا، کہ جس کے ذریعے ہسبینڈ وائف کے بیچ میں لڑائی ڈلوا دی اور فتنہ۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ کسی بھی رشتے میں اتنی جلدی ناراضگی پیدا نہیں ہوتی جتنی جلدی مس انڈرسٹینڈنگ اور ناراضگی ہسبینڈ وائف کے بیچ میں پیدا ہوتی۔ ایک تو ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوسرے رشتوں میں اعتماد کچھ زیادہ ہوتا ہے، یعنی ماں اور بچے کے رشتے میں، بہن بھائیوں میں، دوستوں میں، لیکن ہسبینڈ وائف کا رشتہ بہت ہی نازک ہوتا ہے، چاہے کتنی بھی محبت ہو، شیطان بڑی جلدی غلط فہمی پیدا کر دیتا ہے، تو اس لیے ایکسٹرا کانشیس رہنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے انسان کو۔ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اور وہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے اذن سے۔ یہ بھی ہر بندے کو یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی جادو نقصان نہیں دے سکتا اگر اللہ کا اذن نہ ہو، جادو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے انسان کو بلا وجہ کے وہم اور خوف میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے کہ کوئی ہم پہ جادو نہ کر دے، لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے، لگتا ہے کچھ اثر ہے، ہر چیز کے بارے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ یعنی جو جادو سیکھنے اور سکھانے والے ہیں وہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، مگر تقدیر میں اگر کوئی نقصان لکھا ہے تو پھر وہ ہو جائے گا، اللہ کی مشیت ہو تو نقصان پہنچ جائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی قدرت تمام اسباب سے بڑھ کر ہے، اسباب کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہوں، ان میں جو تاثیر ہوتی ہے وہ صرف اللہ کے اذن سے ہوتی ہے۔ مثلا آگ جلاتی ہے، آگ جلانے کا سبب ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ نہیں جلانا، قلنا یا نار کونی بردن، آگ تم نے گرم نہیں ہونا بلکہ ٹھنڈی ہونا ہے، وسلامن، نقصان نہیں دینا بلکہ سلامتی والی بننا ہے، اللہ ابراہیم علیہ السلام، وہی آگ ہے۔ لیکن جب اللہ کا حکم کچھ اور ہوا تو آگ نے بھی اپنا کام بدل دیا۔ تو اسی طرح کوئی بھی چیز، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، کوئی کھانا ہو، پانی ہو، دوا ہو، علاج ہو، ہمیشہ یہ ذہن میں رہے کہ میں یہ سبب اختیار کر رہا ہوں، بس اس کے اندر کوئی طاقت نہیں۔ طاقت تو اللہ کے کلام میں ہے یا اللہ کے حکم میں ہے، اللہ ہی کے اذن سے ہوگا جو ہوگا، ساری قدرت اور اختیار اس کے پاس ہے۔ وہ شفا دے گا تو شفا ہوگی، وہ اثر ڈالے گا تو اثر ہوگا، وہ طاقت بخشے گا تو طاقت ملے گی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ چیز انسان کو بے خوف کر دیتی ہے، لوگوں سے، جنوں سے، ہر چیز سے نڈر کر دیتی ہے کہ کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ تو ہمیشہ انسان پھر کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتا ہے، پروٹیکشن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے پروٹیکٹ کریں۔ تو یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ کی قدرت اسباب سے بڑھ کر ہے، اللہ کی قدرت اور طاقت اسباب سے بڑھ کر ہے۔ تو جب بھی اسباب موجود ہو لیکن اللہ کی اجازت نہ ہو تو وہ مؤثر نہیں ہوتے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں آئے گی مگر وہی جو اللہ نے لکھی ہے، وہی ہمارا پروٹیکٹر ہے، هُوَ مولانا۔ اب چونکہ اسباب اللہ کے اختیار میں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر ہم اب اسباب اختیاری نہ کریں، یہ نہیں اس کا معنی کہ انسان یہ کہے کہ جب ہر کام اللہ کے اذن سے ہونا تو پھر میرے کرنے کا کیا فائدہ۔ نو، اللہ ہی نے حکم دیا اسباب اختیار کرنے کا۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کو تو پتہ ہی ہے ہمیں کیا مشکل ہے اور کیا ضرورت ہے، تو دعا کرنے کا کیا فائدہ، وہ خود ہی کر دے گا، اگر اس نے کرنا ہو تو خود ہی کر دے گا۔ نہیں، کرنا اس نے ہے، لیکن ہمیں دعا مانگنے کے لیے کہا گیا ہے کہ ہم دعا مانگیں، یہ ہمارے ذمہ ہے، ہم اسباب اختیار کریں، ہم کوشش کریں۔ آگے پھر کوشش میں کیا کتنا فائدہ ہوتا ہے یہ تو اللہ کو پتا ہے اور اللہ ہی ڈالتا ہے۔ کسی کی چھوٹی سی کوشش ہوتی ہے اور اس میں بڑی ڈھیروں برکت ہو جاتی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں ایک اینٹ بھی اٹھاتا ہوں تو نیچے سے سونا نکلتا ہے، اور کچھ لوگ سارے پہاڑ بھی اٹھا لیں تو کچھ نہیں نکلتا۔ رزق میں برکت ہو، اولاد میں برکت ہو، آپ کی کسی ایفرٹ میں برکت ہو، آپ کچھ امتحان دے رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، کوئی کام آپ کر رہے ہیں، کرنا اس میں، یہ توحید ہے۔ اور یہ سبق ہمیں اچھی طرح دل کے اندر راسخ ہونا چاہیے۔ اس لیے انسان بندوں پر ڈیپینڈ نہ کرے،
اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر کہہ کہ جائیں سب چلے جائیں، میرا تو کسی سے کوئی تعلق نہیں. اللہ کی خاطر اچھے اخلاق اختیار کرے، میل جول رکھے، اللہ کی خاطر محبت کرے، لیکن توقعات نہ رکھے کہ یہ کچھ کر دیں، کیونکہ جب وہ بےچارے نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو مایوسی ہوتی ہے، پھر آپ ان پہ ناراض ہوتے ہیں. تو یہ جو اللہ کی قدرت ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننا اور ہر کام میں اس کو یاد رکھنا، یہی عبادت ہے. پھر ہر چیز عبادت بن جاتی ہے جب آپ اس کی خاطر کرتے ہیں اور اس کو یاد رکھ کے کرتے ہیں. تو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر نعمت بھی اللہ کی طرف سے، وما بکم من نعمت فمن اللہ، اور تکلیف بھی اللہ کے اذن سے آتی ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. جو مصیبت بھی آتی ہے اللہ کے اذن سے آتی ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخش دیتا ہے. جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سیدھا کر دیتا ہے، اس کو اطمینان دے دیتا ہے، صبر دے دیتا ہے، یقین دے دیتا ہے، اور وہ تکلیف کے اندر بھی آرام سے بیٹھا رہتا ہے، کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ میرا رب ہے جو اس تکلیف کو دور کر سکتا ہے، اس پہ قادر ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، یہ وہ شخص ہے کہ جب اس پر کوئی مصیبت آ پڑے تو وہ اس پر بھی راضی رہتا ہے، بلکہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے، اللہ کے اذن سے آئی ہے، ورنہ نہ آتی. اور سورۃ توبہ میں آتا ہے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچے گا مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، یہ ہماری تقدیر میں تھا یہ نقصان. یعنی کوئی انسان کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہمارا، ہاں اگر اللہ نے لکھا ہے تو وہ سبب بن جائے گا نقصان کا. اور پھر کوئی انسان اس تکلیف کو دور بھی نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. تو جیسے ایک سبب بنا تکلیف کے آنے کا، تو اللہ کے اذن سے دوسرا سبب بن سکتا ہے اس تکلیف کے جانے کا. لہذا اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے انسان کو. پھر فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے یعنی لوگ ان فرشتوں سے جو انہیں نقصان دیتا تھا. یعنی جادو کا سیکھنا نقصان دہ عمل ہے، دنیا میں بھی بعضوں کا جادو کرنے والے پر پلٹ آتا ہے. بلا ینفعہم، اور ان کو فائدہ نہ دیتا تھا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو کا نقصان جو ہے وہ دنیا میں بھی ہے، کیونکہ جس انسان کو آپ نے تکلیف پہنچائی ہو سکتا وہ بد دعا دے آپ کو، یا وہ جب اس کی کاٹ کرے تو پھر وہ جسے بد دعا جو ہوتی ہے وہ دینے والے پر واپس پلٹتی ہے، تو ایسے ہی جادو کرنے والے پر اس کا اثر واپس پلٹ. تو عام طور پر اگر آپ جادوگروں کو دیکھیں تو ان کے اندر کوئی سکون اور چین نام کی چیز نہیں ہوتی، یعنی ان کی زندگی خوشحال نہیں ہوتی. آپ جادوگروں کو کوئی محلات میں رہتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، بلکہ عموماً مفلوق الحال ہی ہوتے ہیں. نہ ان کے اس رزق میں کوئی برکت ہوتی ہے، نہ ان کی زندگی میں کوئی کمفرٹ ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ کوئی قابل اعتبار، نہ ان کی کوئی عزت ہوتی. آپ کی بات بالکل صحیح ہے، جادوگر اتنے پیسے لیتے ہیں وہ پھر بھی مفلوق الحال ہی رہتے ہیں. وہ بالکل انہیں اپنے کام کے سلسلے میں اندھیروں میں رہنا پڑتا ہے، قبرستانوں میں جانا پڑتا ہے، گندے کام کرنے پڑتے ہیں. تو ایسا سب کچھ کرنے والا خوش کہاں سے ہو سکتا ہے؟ ایک دفعہ میں نے ٹی وی پہ ایک مارننگ شو دیکھا تھا کافی عرصہ پہلے، اس میں جادوگر اور اس قسم کے، اور اس کا جو ماحول بنایا ہوا تھا وہ اتنا خوفناک تھا جس کی کوئی حد نہیں. لیکن میں نے تھوڑا سا وہ پروگرام دیکھا تو اس کے اندر وہ بتا رہے تھے کہ وہ جو جادوگر آیا ہوا تھا اس کے پاس 300 بلیاں ہیں کراچی میں، کالے رنگ کی بلیاں، اور بلیوں کا بھی کالا ہونا ضروری ہے. جی بالکل صحیح. جو کالا رنگ ہے نا، جی آگے میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی کہ یعنی سب سے زیادہ جو جادو ہے وہ کالے رنگ کے اوپر اثر کرتا ہے. اور وہ چند بلیاں تو اپنے ساتھ بھی لے کر آئے ہوئے تھے اسٹوڈیو میں. وہ اتنی ہولناک اور اتنی خوفناک اس آدمی کی شکل تھی کہ اس کو دیکھ کے وحشت ہو رہی تھی اور کراہت آ رہی تھی، ایسا نحوست اس کے اوپر سے آ رہی تھی. جیسے آپ سوچیں کہ ایک انسان جو صاف ستھرا ہو، اس سے خوشبو آتی ہو، مطلب یہ کہ پرسکون انسان ہو، اور ایک انسان جو اندھیروں میں رہتا ہو اور شیطانوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہو اور گندگی میں رہتا ہو، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جادو کرنے والے کو لا محالہ یہ گندے کام کرنے پڑتے ہیں، تو یہ ان کو نقصان ہی دیتا ہے. وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اپنی عاقبت خراب کرے. اور اگر دنیا میں بظاہر کوئی نقصان نہیں بھی ہوا نا تو آخرت میں تو اس کا نقصان ہے ہی ہے. استاذہ جی وہ بالکل ایک سچ بات ہے. ایک تو جادوگر کا زور اپنے پہ بھی نہیں ہوتا جب تک اللہ کی اذن سے ہی سب چیز ہوتی ہے. ہم ایک گھر میں موو ہوئے تھے تو
ٹیمپریری گئے اور لیکن صفائی وفائی کرنے پہ ہوتا ہے نا کہ اندر گئے تو صاف ستھرا. تو جب میرے بچے پینٹ کرنے لگے تو ونڈو کے اندر انہوں نے دیکھا ونڈو کے کناروں میں جہاں ہول تھے اس میں تعویذ دبے ہوئے تھے. اور جن لوگ سے لیا تھا ان کے ہسبینڈ وائف میں بہت لڑائی رہتی تھی ہر وقت. میں نے ایک دن ایسے ہی بتایا کہ آپ کے یہاں سے تعویذ نکلے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگی اچھا تو میں پوچھوں گی، میرے ایک بابا ہیں ان سے کہ یہ کیا تھا. تو انہوں نے فون کیا اور پوچھا تو کہنے لگے جس پہ تمہارا شک آ رہا ہے نا یہ وہی ہے. اب شک تو اپنی دوست پہ آ رہا تھا اس کو بہت زیادہ کہ وہ میرے ہسبینڈ سے بہت. تو اب یہ برا گمان کسی کے بارے میں کرنا یہ بذات خود حرام ہے. تو میرا خیال ہے یقین نہیں رکھنا چاہیے جادوگروں کے اوپر بھی. بالکل نہیں. استاذہ میرا سوال ہے، اس سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ جیسے آپ نے ابھی کہا کہ جو اندھیروں میں رہنے والا ہو اور جو روشنیوں میں رہنے والا ہو وہ دونوں ایک سے نہیں، تو یہ چیز تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہی ہے نا کہ اندھیرے اور روشنیاں سیم نہیں ہیں. میرا سوال ایک تو وہی ہے کہ جو تعویذ کا لوگ کہتے ہیں کیا یہ واقعی تعویذ جادو سے ریلیٹڈ ہوتا ہے؟ جادو سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جادو کے ذریعے سے کیسے توڑا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا نا کہ جو قرآن کے ذریعے سے رقیہ شریعہ کے ذریعے سے وہ چیزیں یہ دوسرا طریقہ ہے نا جو صحیح طریقہ ہے. جو رقیہ شریعہ قرآن کے ذریعے ہے وہ صحیح طریقہ وہ صحیح طریقہ ہے، لیکن کچھ لوگ اس کی بجائے گمراہ کرنے والے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ انہی طریقوں سے جس سے جادو کیا ہوتا ہے اس کو نشرہ کہتے ہیں. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، یعنی جادو سیکھنے والے صرف اپنا نقصان کر رہے تھے اور اس میں کوئی فائدہ نہیں تھا ان کا. جو بظاہر فائدہ نظر بھی آتا ہے نا کہ کسی کو نقصان پہنچانے کا، کوئی کسی نے حسد کی وجہ سے نقصان پہنچا رہا ہے یا کوئی اور، تو اس میں آپ کو کیا ملا؟ مثلا اگر کسی نے کسی سے حسد کی وجہ سے کوئی جادو اس پہ کیا اور وہ بیمار پڑ گیا یا مر گیا یا کچھ بھی، کرنے والے کو کیا ملا؟ آپ کو کیا فائدہ پہنچا؟ کچھ بھی نہیں. اسی طرح اگر کوئی کسی میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈلوا دیتا ہے، آپ کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں. تو جادو کرنے والا یا کروانے والا اس کو خود کچھ بھی نہیں ملتا، یعنی اس کو نہ کوئی مال ملتا ہے، نہ کوئی عزت ملتی ہے، نہ کوئی برکت اس کی زندگی میں آتی ہے، نہ کوئی اور خیر آتی ہے، نہ کسی کی دعائیں ملتی ہیں. یعنی فائدے پہنچنے کے یہی طریقے ہوتے ہیں نا. تو ان میں سے تو کوئی چیز بھی نہیں ملی، بس صرف وہ ایک جو نفس کی ایک شہوت یا خواہش ہے وہ پوری ہوئی. تو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ یعنی حاصل تو کچھ نہیں ہوا نا. اور پھر یاد رکھیے بعض اوقات انسان کو غصہ نکال کے بھی سیٹسفیکشن ہوتی ہے نا. ایک غصہ نکال لیا، ٹھنڈے پڑ گئے، لیکن اس کے بعد کیا شروع ہوتا ہے؟ قابیل کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ غصے میں بھائی کو قتل تو کر دیا، اس وقت تو بڑا وہ خوش ہوا ہوگا کہ میں نے ہٹا دیا اپنے رستے سے جو میری اس کام میں رکاوٹ تھا. عموماً لوگ یہ بے وقوفی کرتے ہیں نا کہ اس کی وجہ سے مجھے مشکل ہو رہی ہے، اس کو رستے سے ہٹا دو، اس کو اٹھوا دو، اس کو قتل کر دو، اس کو یہ کر دو. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب آپ ایسا گھناؤنا کام کر چکتے ہیں؟ بڑے بڑے گناہ تو اپنی جگہ ہے، چھوٹی سی بھی تکلیف آپ کسی کو دے نا تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک نظام رکھا ہے کہ تھوڑی ہی دیر گزرنے کے بعد وہ خود آپ کو پنچ کرنے لگتی. شاید اس شخص کو تو کم ہرٹ کرے، اگر آپ کے اندر تھوڑا سا بھی دل اور ضمیر ہے نا تو آپ کو خود زیادہ تکلیف شروع ہو جائے گی. جو مائیں اپنے بچوں کو خوب مارتی ہیں یا کچھ ان کو تکلیف دیتی ہیں وہ خود بھی بیٹھ کے روتی ہیں. بس وہ بد دعائیں دے کے جب وہ بد دعا پوری ہو جاتی ہے نا تو پھر ساری زندگی کے لیے خود رو رہی ہوتی کہ ایسا کیوں کیا، کیوں کہا میں نے غصے میں. تو شدید غصے کی حالت میں بھی اگر بچے نے کوئی نافرمانی کی ہو یا کچھ بھی تو ہدایت کی دعا ہی دے کہ اللہ تمہیں ہدایت دے، کبھی بد دعا نہ دے. یا تو وہ اس کا اہل نہیں ہوگا تو واپس آپ پہ پلٹے گی، اور اگر اس کا اہل ہوا اور اس کو لگ گئی تو بھی آپ ہی کے لیے تکلیف ہے. اور اسی طرح باقی رشتوں کے بیچ میں. تو جو کسی کو تکلیف دیتا ہے وہ کبھی خود خوش رہ نہیں سکتا. وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور یقینی طور پر وہ جانتے تھے. وَلَقَدْ، 3 مؤکدات ہیں اس میں. واو کا مطلب ہوتا ہے واو قسمیہ ہے، یعنی قسم کھا کے یہ بات کی جاتی. لا تاکید کا لام ہے، تاکیدی بات ہے. قد تحقیق، حقیقت میں ہے یہ بات کہ علموا، ان کو پتا تھا، وہ جانتے تھے. لمن اشتراہ، جو بھی اس کو خریدے گا. جادو ایسے نہیں کیا کروایا جاتا، اس کو کچھ پیسے دینے پڑتے، یعنی کسی چیز کے بدلے میں وہ کام ہوتا ہے. ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کا تو آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں، اس نے تو اپنی آخرت گنوا دی. اتنا خطرناک کام ہے. یعنی انسان سے بہت سے گناہ ہوتے ہیں لیکن یہ جو جادو والا کام ہے یہ تو انسان کی آخرت تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. تو لمن اشتراہ، یعنی جو جادو میں اس طرح رغبت رکھتا ہے جس طرح کوئی تاجر تجارت کے سامان میں رغبت رکھتا ہے،
کہ میں یہ لے لوں تاکہ میں اس کو بڑی قیمت پہ بیچوں گا اور اس سے فائدہ ہوگا، تو وہ آخرت کے عذاب کا مستحق ہو گیا۔ تو مطلب یہ تھا کہ ان کا جادو کرنا کرانا لا علمی کی وجہ سے نہیں تھا کہ ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ غلط کام ہے اس لیے وہ کرنے لگ گئے، بلکہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، اور دنیا میں وہ جو اندر غصہ تھا یا حسد تھا یا کسی کو نقصان دینے کا جو جذبہ تھا، اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے انہوں نے اگر یہ کام کیا تو اپنی آخرت برباد کر لی۔ اسی لیے نا حسد اور غصہ جو ہے ایسے گناہوں میں سے ہے کہ جو انسان کی عقل کو مار دیتا ہے اور اس سے ایسے کام کرواتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ جادو کا نقصان ہی نقصان ہے، اور نہ ہی اس سے انسان کو آخرت میں کوئی حصہ ملے گا، نہ ہی اللہ کا قرب، نہ ہی وہاں جا کے معافی، اور یہ اور بھی بہت سے گناہوں کو ساتھ سمیٹ لیتا ہے، کیونکہ اس میں شرک ہوتا ہے، کفریہ کلمات ہوتے ہیں، غیر اللہ سے مدد لی گئی ہوتی ہے۔ بعض اوقات آپ کو پتہ ہے کہ ایسی چیزیں جادوگر لانے کو کہتے ہیں کہ جن کو لانا بھی بہت بڑا کرائم ہوتا ہے،